شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. سورہ ضحیٰ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 11 آیات مبارکہ ہے. یہاں سے قرآن پاک کے آخر تک جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں اکثر صورتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کے فضائل کا بیان ہے. کچھ صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم. واو قسم کے لیے اور ضحیٰ چاشت کے وقتوں اور دن پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو والضحیٰ دن کی روشنی کی قسم، واللیل اور رات کی قسم، اذا سجا جب وہ پھیل جائے. ما ودعک آپ کو نہیں چھوڑا، ربو کا آپ کے رب نے، وما قلا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا. اس سورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ کے لیے وحی اترنا بند ہوئی کہ پہلے وحی آئی اور پھر درمیان میں کچھ وقفہ آیا. اس وقفے کے دوران مشرکین مکہ نے اعتراض شروع کر دیا کہ معاذ اللہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اب آپ پر وحی نہیں آتی. تو اللہ رب العزت نے یہاں دن اور رات کی قسم کھائی اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح دن کی روشنی ہوتی ہے اس کے بعد رات آ جاتی ہے. جب رات کا اندھیرا آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوبارہ روشنی نہیں آئے گی، پھر روشنی آ جاتی، دن آ جاتا ہے. تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اتری اور درمیان میں کچھ عرصہ کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی دوبارہ نہیں آئے گی، بلکہ پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی جس طرح رات کے بعد پھر دن آتا ہے. تو والضحیٰ دن کی روشنی کی قسم، واللیل اور رات کی قسم، اذا سجا جب اس کا اندھیرا پھیل جائے. ما ودعک ربک تیرے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا. ودع ودا کرنا، چھوڑ دینا. ما ودعک ربک آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. وما قلا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے.
تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی 2 قسمیں اٹھا کر کہ آپ کے رب کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مزید بشارتیں دی گئی۔ پہلی بشارت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے ناراض نہیں ہے اور اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ دوسری بشارت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَلْآخِرَةُ اور یقیناً الآخرہ بعد میں آنے والے حالات، خیر لک وہ آپ کے لیے بہتر ہیں، من الاولی پہلے حالات سے۔ آخرت کہتے ہیں بعد والے کو اور اولا کہتے ہیں پہلے والوں، اسی لیے آخرت کو بھی آخرت کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے بعد میں آتی۔ یہاں آخرت کا مطلب ہے کہ ہر بعد میں آنے والے حالات آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں تھیں، مشقتیں تھیں، آہستہ 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 اسلام پھیلتا گیا اور آپ کے حالات بہتر ہو گئے، اس طرح کہ مسلمان زیادہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر مدینہ منورہ میں اللہ نے مزید فتوحات دیں، اور پھر آخرت کے اندر اللہ رب العزت آپ کو مزید اعزاز اور اکرام سے نوازیں گے، جب پوری کائنات آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی تو ہر بعد والا لمحہ آپ کے لیے پچھلے لمحے سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ اور یقیناً بعد میں آنے والے حالات، آگے آنے والے حالات، خیر لک وہ آپ کے لیے بہتر ہیں، من الاولی پہلے حالات سے۔ تو ہر بعد میں آنے والا وقت آپ کے لیے پہلے وقت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ تیسری بشارت آپ کو یہ دی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، ان قریب يُعْطِيكَ رَبُّكَ آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، اتنا دے گا کہ فَتَرْضَى آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ کہ وَلَسَوْفَ ان قریب يُعْطِيكَ آپ کو دے گا، لَسَوْفَ یقیناً لام میں تاکید بھی آتی ہے، یقیناً ان قریب يُعْطِيكَ آپ کو دے گا، ربک آپ کا رب اتنا دے گا کہ فَتَرْضَى آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو 2 قسمیں اٹھا کے 3 بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر دی گئی۔ والضحیٰ دن کی روشنی کی قسم اور رات کی قسم، اذا سجا جب وہ پھیل جائے۔ پہلی بشارت کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا۔ دوسری بشارت کہ آپ کے لیے ہر بعد میں آنے والا لمحہ وہ پہلے لمحے سے زیادہ اچھا ہوگا۔ تیسرا آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ فترضیٰ آپ راضی ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتے تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیتیں پڑھ کے، اور دوسری ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، کہ یا اللہ جس نے میری اتباع کی ہے وہ تو مجھ سے ہے، جس نے میری نافرمانی کی تو بھی بخشنے والا ہے، اس کو بھی بخش دے، تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ تو آپ نے یہ دونوں آیات مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی اپنی امت کے بارے میں دعا تھی، ایک سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کے متعلق دعا تھی۔ تو آپ نے ان کو پڑھ کے رونا شروع کیا، اور آپ بہت زیادہ آپ روئے۔ جب آپ روئے تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رب امتی امتی، یا اللہ میں اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، جبریل امین نے فرمایا اللہ رب العزت کے پاس گئے، پھر اللہ رب العزت نے بھیجا اور بتایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں پریشان نہیں کریں گے۔ اور اس پر یہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا فَتَرْضَىٰ کہ آپ راضی ہو جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی وہ جہنم میں ہوگا،
یعنی جو بھی کلمہ پڑھنے والا امتی ہے، مسلمان ہے اور وہ جہنم میں اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ قرآن پاک کی چند وہ آیات جو انتہائی امید دلانے والی ہیں مسلمانوں کو، ان میں یہ ایک آیت مبارکہ بھی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا فَتَرْضَىٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس میں بہت بڑی بشارت ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر پوری امت کے لیے کہ آپ تو اس وقت راضی ہوں گے جب آپ کی امت کے جتنے بھی کلمہ گو ہیں، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ سارے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید 3 انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ گنوائے کہ اللہ رب العزت کے آپ پر 3 انعامات ہیں کہ اللہ نے پہلے 3 انعامات آپ پر فرمائے، اس کے بعد مزید انعامات کا سلسلہ بھی جاری ہوگا، اس سے اللہ آپ کو مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔ 3 بطور مثال کے پیش فرما دی۔ پہلی، آپ یتیم تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ الم یجدک یتیمن، کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم؟ حمزہ سوال کے لیے آتا ہے، الم یجد، کیا اس نے نہیں پایا کا آپ کو یتیمن، یتیم، آپ یتیم تھے، فآوا، پس اس نے ٹھکانہ دیا۔ کہ آقا علیہ السلام کے والد ماجد آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا، تو چنانچہ آپ اپنے 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں اور پھر 2 سال حضرت آمنہ کے ہاں اور اس کے بعد پھر 8 سال تک آپ اپنے دادا کے ہاں، اور اس سے پھر جناب عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر آپ جناب ابی طالب کے ہاں آپ ان کی پرورش میں آ گئے۔ تو یہ ہے فآوا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ تو الم یجد کا یتیمن، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ فآوا، پس اس نے ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا، اور اس نے تمہیں راستے سے ناواقف پایا، فہدا، تو راستہ دکھا دیا۔ ووجدک، اور اس نے آپ کو پایا، ضالا، کہ آپ راستے سے ناواقف تھے، فہدا، تو آپ کو ہدایت دے دی۔ یعنی شروع میں جب آقا علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا اور وہ قوم ہر طرف گمراہ تھی تو آپ بڑے پریشان رہتے تھے کہ اس قوم کی اصلاح کیسے کی جائے، کس طرح ان کو ٹھیک کیا جائے۔ اور چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب وحی آ گئی اور شریعت کے احکامات آ گئے تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ ووجدک ضالا، اللہ نے آپ کو پایا تھا کہ آپ ناواقف تھے راستے سے، فہدا، اور آپ کی اللہ نے رہنمائی کر دی، اللہ نے آپ کو راستہ بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ اپنی امت کی رہنمائی فرمائیں۔ ووجدک عائلا، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو پایا عائلا، آپ نادار تھے، فاغنا، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ کہ شروع میں آقا علیہ السلام کے نادار تھے، آپ کے پاس مال کم تھا، بعد میں اللہ نے وسعت عطا فرمائی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر آپ شام کی طرف گئے، اللہ نے وہ آپ کو غنی فرما دیا، اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال آپ پر لگا دیا۔ تو فرمایا کہ ووجدک عائلا، اللہ نے آپ کو نادار پایا، فاغنا، آپ کو غنی کر دیا۔ تو 3 انعامات آپ پر جو ہوئے وہ اللہ نے بتا دیے کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ راستے سے ناواقف تھے، اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا، اور آپ تنگ دست تھے، نادار تھے، اللہ نے آپ پر وسعتیں کر دیں۔ لہٰذا اب اس کے بعد 3 نصیحتیں فرمائیں، لہٰذا آپ نے 3 کام کرنے۔ پہلی بات، اما الیتیم، بہرحال یتیم، فلا تقہر، آپ اس پر سختی نہ کریں، چونکہ آپ خود یتیم تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی یتیم اگر ہو تو اس پر آپ فلا تقہر، آپ سختی نہ کریں۔ یتیم اس کو کہتے ہیں وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ فوت ہو جائے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ یتیمی کی حد سے نکل جاتا ہے، نابالغ ہے جب تک تو وہ یتیم ہے۔ اور یتیم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، انا و کافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہم ایسے ساتھ ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور وہ گھر سب سے برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اما الیتیم،
یتیم پر سختی نہ کرو۔ سورہ فجر میں فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ یتیم پر اپنا مال خرچ کریں، بلکہ اسے عزت دیں، اسے احترام دیں، اور اسے اپنے بچوں کی جگہ پر رکھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ضروری ہے، صرف مال خرچ کر دینا کافی نہیں ہے۔ دوسری چیز، اما السائلہ، جو سوال کرنے والا ہو، فلا تنہر، آپ اسے بھی نہ جھڑکیں۔ سوال کرنے والا دو قسم کا، ایک وہ جو آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آیا اور کسی شریعت کے مسئلے کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہے، اسے بھی نہ ڈانٹیں، اور کوئی آدمی اگر مانگنا چاہ رہا ہے، مال مانگ رہا ہے، سوال کرتا ہے، اسے بھی نہ ڈانٹیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسے آپ دیں بھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستحق ہے تو اسے دے دیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستحق نہیں ہے تو یا آپ کے پاس وسعت نہیں ہے تو آپ سائل کو انکار بھی کر سکتے ہیں، بھئی میں نہیں دے رہا، یا بعد میں آ جانا، یا کسی طرح آپ اسے واپس کر سکتے ہیں، لیکن ڈانٹنا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ اگر نہیں جا رہا، بار بار اصرار کر رہا ہے، تو اس پر پھر ڈانٹنا بھی جائز ہوگا، کیونکہ یہاں وہ سائل مراد ہے جو ایک آدھ دفعہ آپ سے سوال کرتا ہے، آپ اسے یا عطا کر دیتے ہو یا کہتے ہو چلے جاؤں تو وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن بار بار اگر آپ اسے، وہ سوال کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، آپ اسے کہتے ہو بھئی چلے جاؤ، وہ نہیں جا رہا، تو پھر لازمی بات ہے آپ کو ڈانٹنا پڑے گا، اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ تیسری بات، اما بہرحال بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت، فحدث، آپ اس کا تذکرہ کریں، آپ اللہ کی نعمتوں کو بیان کریں۔ تو اللہ نے اگر کوئی بندے پر نعمت کی ہے تو اس نعمت کو بیان کرنا چاہیے، اور اس طور پر کہ اللہ کا شکر اس کا ادا ہو، اور اس طرح تو بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن فخر کے لیے، تکبر کے لیے میرے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، یہ جائز نہیں۔ اسے تحدیث بن نعمت کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کی کوئی نعمت ہو بندے پر، بندہ اس کا تذکرہ کرے، یہ تو جائز ہے، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بطور فخر کے، ریا کے، یہ بتانا پھر جائز نہیں ہوگا۔ فحدث، اس کا مطلب ہے آپ بیان کریں۔ اسی سے حدیث کا لفظ نکلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو اس لیے حدیث آقا علیہ السلام کے بیانات کو کہتے ہیں، وہ قرآن پاک کے حدث اس لفظ سے نکلا۔ تو سورہ والضحیٰ کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے دو قسمیں اٹھائیں، دن اور رات کی، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کو تین بشارتیں دی کہ آپ کا رب نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ وہ بہتر ہے، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس پر خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تین انعامات گنوائے کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ راستے سے ناواقف سے، اللہ نے راستہ بتا دیا، آپ تنگ دست تھے، اللہ نے آپ کو وسعتیں کر دی، اور اس کے بعد تین حکم دیے کہ یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، یتیم کو پر سختی نہیں کرنی ہے، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری سورہ مبارکہ ہے الم نشرح، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ جب آقا علیہ السلام پر اللہ نے آپ کو نبوت کی ذمہ داری عطا فرمائی، تو آپ آقا علیہ السلام نے اپنے اندر بہت بوجھ محسوس فرمایا کہ کس طرح اس ذمہ داری کو میں نبھاؤں گا، اور کس طرح پوری قوم کو ہدایت کی طرف، ان کو ہدایت کا راستہ بتاؤں گا، اور کس طرح ان کو دعوت دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر آپ کو تسلی دی کہ ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا ہے، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ یہاں پر بھی ان تین آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے تین انعامات ذکر کیے۔ پہلا انعام کہ آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھول دیا، لکا، آپ کی خاطر، صدر کا، آپ کا سینہ، کہ آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کو شرح صدر ہو گیا، آپ کو اطمینان نصیب ہو گیا کہ کس طرح میں اپنی قوم کو دعوت دوں گا، اور کس طرح ان کو اللہ کی طرف بلاؤں گا۔ تو آپ کو اس پر دل کے اندر ایک خاص قسم کا اطمینان وہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کو شرح صدر سے تعبیر کیا کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا آپ کی خاطر۔ دوسرا ووضعنا، کہ ہم نے
اتار دیا عن کا آپ سے وزرک آپ کا بوجھ. کہ شروع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت بوجھ محسوس فرما رہے تھے کہ کس طرح اس مشکل ذمہ داری کو میں نبھاؤں گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، اور یہ فرما دیا کہ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، کہ آپ ان پر مسلط نہیں ہے کہ زبردستی آپ ان کو ہدایت کی طرف لائیں گے، بلکہ آپ کا کام دعوت دینا ہے. اور اب دعوت کے بعد بھی کوئی بندہ اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو وما علیک الا یزکا، کوئی آدمی ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے. تو اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا. الذی، وہ بوجھ، انقض ظہرک، کہ جس نے توڑ دیا تھا آپ کی ظہرک، پیٹھ کو. اب پیٹھ توڑنا ایک محاورہ ہے کہ اس کے بہت زیادہ بوجھ محسوس کرنے کو محاورتاً یہ بولا گیا کہ اس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. الذی، وہ بوجھ، انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا. پیٹھ توڑنے کا مطلب ہے کہ اس کا آپ بوجھ محسوس فرما رہے تھے. ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، لکا، آپ کی خاطر، ذکرک، آپ کے ذکر کو. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا. کہ جہاں پر بھی اللہ رب العزت کا نام ہوتا ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا نام بلند فرما دیا. چنانچہ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے. اور اسی طرح نماز کے اندر بھی آپ کا نام نامی، اور دعاؤں کے اندر بھی آپ کی ذات اقدس پر درود پاک کا پڑھنا، اور جہاں بھی اللہ کا تذکرہ ہوگا تو ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کلمے کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا تذکرہ. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو ہم نے آپ کو شرح صدر عطا فرمایا کہ آپ کے سینوں کو ہم نے کھول دیا، آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور تینوں جگہ قرآن نے لکا کہا. ایک پہلی جگہ میں لکا، عن کا، اور پھر لکا، کہ آپ کی خاطر، آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول دیا، اور آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِنَّ، پس یقیناً، مع العسر، ہر تنگی کے ساتھ، یسرا، آسانی ہوتی ہے. ان، یقیناً، مع العسر، ہر تنگی کے ساتھ، یسر، آسانی ہوتی. یہ ایک ضابطہ ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی. یہاں پر ایک عربی کا ضابطہ ہے کہ العسر، العسر دونوں جگہ اس پر الف لام داخل ہے، اور یسر، یسر اس پر الف لام داخل نہیں ہے. تو العسر پر الف لام داخل ہے اسے معرفہ کہتے ہیں، اور یسر نکرہ کہتے ہیں. تو جب معرفہ کسی بھی کلام میں 2 مرتبہ آ جائے تو دونوں سے ایک چیز مراد ہوتی ہے، اور نکرہ اگر 2 دفعہ آ جائے تو دونوں سے الگ الگ چیز مراد ہوتی ہے. لہٰذا العسر، العسر پر الف لام ہے تو عسر 1 ہوگا اور یسر 2 مراد ہوں گے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تنگی آئے گی وہاں پر اللہ 2 آسانیاں پیدا فرما دے. لہذا انسان پر جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف ہو آئے گا، اللہ اس میں 2 آسانیاں نکالیں گے. اگر انسان نے اس تکلیف پر صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھا، تو انشاءاللہ اس سختی پر 2 آسانیاں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوں گی. آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نصیحت فرمائی گئی کہ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، آپ اپنے آپ کو تھکا دیں. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو اپنے آپ کو تھکا دیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف، فَرْغَب، آپ دل لگائیں، رجوع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اور آپ کے نبوت ملنے کے بعد، خصوصاً آخری جو نبوت کے بعد والے سال تھے، ان میں تو آپ کا کوئی اور کام نہیں تھا. آپ ہمیشہ اپنی امت کو قرآن پڑھانا، ان کو دعوت دینا، دین کی بات بتانا. تو اس میں قرآن کہہ رہا آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکا دیں. تو یہاں پر حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام جو دین کے ہیں لیکن ان میں تعلق بندوں کے ساتھ ہے، مثلا بندوں کو قرآن پڑھانا، ان کو دعوت دینا، دین اسلام کی طرف بلانا، ان کاموں سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر عبادت کی دوسری قسم وہ ہے جس میں براہ راست اللہ سے تعلق ہے، نماز ہے اور دعا ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اس میں مشغول ہو جائیں. تو
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ والی عبادت جو اللہ کی ہے لیکن اس میں ظاہری بندوں سے واسطہ پڑتا ہے، جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں تو اس عبادت کی طرف آ جائیں جس میں بندوں کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو یہاں سے پھر یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی دین کی خدمت میں مشغول ہوں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں یا دین کی تبلیغ میں، دعوت میں یا جہاد میں، کسی بھی دینی کام میں مشغول ہوں، تو جب اسے وہ فارغ ہو جائیں کچھ وقت نکال کے، پھر خالص اللہ کی وہ عبادت جس میں بندوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے، نوافل ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ اور اس میں بھی یہ نہیں کہ بس تھوڑی سی دیر کریں، فن سب اتنا کریں کہ اپنے آپ کو تھکا دیں۔ تو یہاں اس صورت مبارکہ کے اندر 3 چیزیں بیان ہوئیں۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 انعامات کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول دیا، اور دوسرا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، تیسرا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس کے بعد ایک ضابطہ بیان کیا کہ جہاں بھی تنگی آئے گی اللہ تنگی کے ساتھ آسانیاں پیدا کریں گے، اور آخر میں ایک حکم دیا کہ جب بھی آپ عبادت کی اس قسم سے فارغ ہو جائیں جس میں بندوں کے ساتھ تعلق ہو تو اپنے آپ کو اس عبادت کے اندر تھکا دیں جس میں براہ راست انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اللہ کی طرف آپ دل لگا دیں۔ دعا اللہ رب العزت ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان